اچھا ایک سوال کرتا ہوں میں اپنے آپ سے، پھر جواب بھی دوں گا، ہو سکتا ہے آپ کو اچھا لگے۔ یہ لائٹنگ ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کتنی دور تک پنڈال ہے، یہ ساری چیزیں اتنا خرچہ، لاکھوں روپے کا خرچہ، سب ہم لوگوں کے نذرانے بھی ہیں، ساری چیزیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ آ جائے یار یہ اتنا کر رہا ہے انہیں ثواب کیا ملے گا، کیوں کر رہے ہیں یہ جلسہ، کیوں کر رہے ہیں یہ نبی کے نام پہ خرچ، اس کا ثبوت کہاں سے؟ اگر اجازت ہو تو آج ثبوت دے دوں؟ جی حضور، کیونکہ میں سوال ہو سکتا ہے آپ کے بھی ذہن میں آ جائے یہ بات، کسی کے بھی، لیکن ہم ایسے ہی بات نہیں کریں گے، ہم تو بالکل پکی ٹھوس دلیل دے کے جائیں گے۔ اگر نہیں، اب بھی اگر نہیں مانے کوئی یہ کہہ دے آئیے کیا حال ہے، اب بھی اگر اللہ برکت آج تشریف لیں، وعلیکہ وعلیہ السلام، تو ایک سید صاحب ہیں انہوں نے سلام بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ تو بات یہ چل رہی تھی، ہمارے ذہن میں یہ آ جائے یار یہ جلسہ کرنا کیسا ثواب ہے یا غلط ہے، اتنا خرچہ کرتے کہ فضول خرچی تو نہیں ہے؟ اجازت ہو تو جواب دے دوں، مگر اگر میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ سناؤں تو ہو سکتا کوئی دیوبند کا رہنے والا ہو اور وہ یہ کہ میں نہیں مانتا، اگر میں دیوبند کا سناؤں تو ہو سکتا بریلی کا رہنے والا ہو کہ میں نہیں مانتا، اگر میں دلی کا سناؤں تو لکھنؤ والا کہہ سکتا، لکھنؤ والے کا سناؤں تو دلی والا کہہ سکتا، دلی اگر ہندوستان والے کا سناؤں تو پاکستان والا کہہ سکتا میں نہیں مانتا، پاکستان والے کا کہوں تو میں نہیں، جھگڑا تو پھر کا وہی کا وہی، تو پھر کس کا فتویٰ سناؤں؟ ایسے مفتی کا فتویٰ سناؤں گا آج، ایسے مفتی کا، اگر دیوبند والا ہو یا بریلی والا ہو، پاکستان والا ہو، ترکستان والا ہو، کہیں کا بھی ہو، اس کے پاس اگر رائی کے دانے کی برابر اگر ایمان ہے تو وہ ان مفتی صاحب کو ضرور مانے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں ان مفتی صاحب کو نہیں مانوں گا۔ اب اگر سمجھ لو وہ ان مفتی صاحب کو نہیں مانے تو اس کا ایمان خطرے میں، اور یہ کہہ دے کہ میں ان مفتی صاحب کو نہیں مانتا تو اسے جہنم کا ٹکٹ۔ اب آپ سوچ رہے ہو گے یار مفتی صاحب کون ہے، نام بتا دوں؟ ہاں یا نہ تو بولا، الحمدللہ بولو، تاکہ ہمارے ذہن میں شک و شبہات جو ہیں وہ دور ہو جائے۔ یہ نبی کے نام پہ خرچ کرنا، کون سے مفتی صاحب کا فتویٰ سناؤں، کہاں سے مفتی صاحب لاؤں؟ مگر سنو، اللہ اللہ ان مفتی صاحب کا سنا رہا ہوں جو دنیا کا مسلمان مانے گا۔ ان مفتی صاحب کا نام ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان صحابہ کرام، جشن غوث الورا حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ میں مراد آباد کے مفتی صاحب کا یا بریلی کے مفتی صاحب کسی کا سناتا، فتوے سب کے ہیں، مگر میں تو ڈائریکٹ ان کا سناؤں گا، سب کے منہ ہی بند کر دوں، جی بے شک، دروازے ہی سب بند۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھو، ابو بکر صدیق آپ نے نبی کے ساتھ میں کھانا کھایا، آپ نے نبی کے ساتھ میں نمازیں پڑھی، آپ نے نبی کے ساتھ میں جنگیں لڑی، آپ نے نبی کو دیکھا، صبح دیکھا، شام دیکھا، آپ بتاؤ نبی کے نام پہ خرچ کرنا کیسا، کہ فضول خرچی ہے یا ثواب ہے یا غلط ہے، کیا ذرا بتاؤ؟ تو پیارے فتویٰ پڑھنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، نوٹ کرنے والوں کر لینا، موبائل میں سیو کرنے والوں کر لینا، بھرنے والوں بھر لینا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان رفیقی فی الجنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، اگر جس نے نبی کے نام پر، جس نے نبی کے میلاد پر اگر ایک روپیہ بھی خرچ کیا، اگر ایک درہم بھی خرچ کیا، وَكَانَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ، فرماتے وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ کون ہوگا وہ؟ اب ہے کوئی مائیکل حال
جو ابو بکر صدیق کو نہ مانے اس سے کہیں نا چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. یا تو وہ پڑھے نہیں ہے پھر حسد. میں تو پہلے مجھے کسی بھی اعتراض تھوڑی, مجھے پہ تو یہ ہے وہ باتیں بتاؤں گا, ہو سکتا آپ کے ذہن میں بھی آ سکتی ہے, میرے ذہن میں بھی, پتہ تو چلنا چاہیے نا حضرت. اور میں عربی اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دو اردو اپنی طرف سے بتا کے چلے گا. کوئی مائک لال ترجمہ بھی کر لینا, پہلے مدرسے میں پڑھا ہوں بعد میں یہاں آیا ہوں. جی بے شک. نبی حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں من انفق درہما علی قرات مولد النبی, جس نے نبی کے میلاد پر جلسے پر نبی کے نام پر اگر 1 روپیہ بھی خرچ کیا, وکان رفیق فی الجنہ, وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا, وہ جنت میں میرے پڑوس میں رہے گا. اب بتاؤ کہ حضرت ابو بکر صدیق جنتی ہے کہ نہیں ہے؟ چلتے پھرتے میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو جنت کا ٹکٹ دے دیا تھا. بے شک بے شک حق ہے. سبحان اللہ. کون ابو بکر صدیق ہے؟ ایک پیاری بات آ رہی بتا دوں. بتاؤ. میرے نبی نے نا انگوٹھی اتاری اور کہا تعال یا ابا بکر. یہ عربی میں بنا رہا ہوں. اچھا کہا ابو بکر ادھر آؤ, ادھر آؤ. ابو بکر آ گیا, جی آقا. میرے نبی نے فرمایا ادنو منی, اور قریب ہو جاؤ. قریب ہوئے, نبی نے انگوٹھی اتار کے دکھا, لو ابو بکر اس پہ اللہ کا نام لکھوا کے لے آؤ. کس کا نام؟ کیا یار عشق تھا. اور آج کے کچھ نوجوان ہیں, میری بہنیں بیٹھی ہیں, توبہ 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 توبہ, کتنا برا ذہن ہے. اے سے لے کر کے زیڈ تک الفابیٹ ہے نا, اے بی سی ڈی, یہ پورے. اگر موبائل پہ نا کسی کی بہن بیٹی سے بات کرنے لگا تو یہ اپنے آپ کو بہت بڑا ہیرو سمجھتا ہے. کسی کی بہن بیٹی سے باتیں کرنے لگا, اور وہ میری بہن بیٹی, اس کو بھی شرم آنی چاہیے. اپنے باپ کو دھوکہ دے رہی ہے, اپنی ماں کو دھوکہ دے رہی ہو. اور وہ اگر کسی لڑکے سے بات کرنے لگی, بس اس کے نام کا جو پہلا اکشر ہے وہ انگوٹھی پہ لکھا ہے, پھر رہا یہ ہو گیا مجنون. بہت سارے تو گردن پہ ٹیٹو بنا لیتے ہیں, ٹیٹو. اور بعض بہن بھی اتنی بے حیائی پہ اتر آئی, اتنی بے حیائی پہ, اللہ معاف فرمائے حضرت, نہ مسلم دیکھے نہ غیر مسلم دیکھے, بس ہمیں اپنی زندگی جینا, اپنی زندگی, قبر میں تیری زندگی نکلے گی. دیکھ کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ فرار, غیر مسلموں کے ساتھ دوستی. کتنے مسلمان لڑکے ایسے جن کی غیر مسلم لڑکیوں سے دوستی. کیا تمہارے گھر میں بہن بیٹی نہیں ہے؟ اس کی بھی عزت ہوتی ہے. بے شک. چاہے مسلمان کی بیٹی ہو چاہے ہندو کی بیٹی ہو, عزت سب کی عزت ہوتی ہے. اسلام تمہیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی ہندو کی بیٹی سے یا غیر مسلم کی بیٹی اس کی بے عزتی کرو, اس کی عزت نیلام کرو, یہ اجازت نہیں دیتا. نبی کے غلاموں کو تو نبی نے یہ بتایا ہے کہ جب چلو تو پھر آنکھیں نیچی کر کے چلو. بے شک بے شک. سبحان اللہ. تمہارا طریقہ یہ ہے. اللہ حضرت ابو بکر صدیق کو انگوٹھی دے دی, جاؤ بیٹا, باتیں نہیں, توجہ رکھو. کہا جاؤ, نام لکھا کے لا. ابو بکر صدیق جا رہے ہیں, چوم رہے, جا رہے ہیں, چوم رہے, جا رہے ہیں, چوم رہے. مگر بیچ میں خیال آیا, جنت میں اللہ کا نام تو وہیں پہ رسول اللہ کا نام. جنت کے درخت جو تھے ان کے پتوں پہ اللہ کا نام, رسول اللہ کا نام. بے شک. جنت میں جو محلات تھے ان پہ اللہ کا نام, رسول اللہ کا نام. جہاں کلمہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ وہی محمد الرسول اللہ. ہر جگہ اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا. دل میں خیال آیا ابو بکر تو بھی لکھوا لے. ابو بکر جب پہنچے کہنے لگے لکھنے والے سے, بولے بھائی اللہ کا نام اور رسول اللہ کا نام لکھ دو. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اب دونوں کو چوم اور چلے آ رہے ہیں, چوم اور چلے آ رہے ہیں, چوم. مسجد میں انگوٹھی پیش کر دی, آقا لیجئے. میرے نبی نے دیکھا تو نبی بولے ابو بکر. کہا جی آقا. کہا یہ 3 نام کیوں لکھوا کے لائے ہو؟ کتنے نام؟ ابو بکر چکر میں نے تو 2 ہی لکھوائے تھے, تیسرا کون آ گیا؟ سبحان اللہ واللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ میں نے تو 2 ہی نام لکھوائے تھے, تیسرا کہاں سے؟ کیا بات ہے, واہ واہ واہ. ابو بکر صدیق بولے آقا کتنے؟ 3 نام.
کہا جی آقا قسم ہے رب کعبہ کی میں نے 2 ہی لکھوائے، میرے دل کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا ہے تو ابو بکر تو کون ہوتا ہے؟ میں نے بھی جدا نہیں کیا، صرف آپ کا نام لکھوایا آقا۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ کہہ کے کہہ رہے آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے نام نہیں لکھوایا۔ نبی مسکرا کر کے بولے ابو بکر ذرا ایک طرف کو ہٹو، مجھے جبریل نے بتا دیا کہ جب ابو بکر نے اللہ کے نام سے اللہ کے محبوب کے نام کو جدا نہیں کیا تو اپنے محبوب کے نام سے ان کے یار غار کے نام کو اللہ نے جدا نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔